اگر سمجھنے کی وہ تڑپ ہو تب جا کے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بڑے بڑے علماء نے یہاں کے اس وقت سب سے بڑے بر صغیر میں اور بڑے عالم اسلام میں سب سے بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب سب جانتے ہوں گے، شیخ الاسلام، انہوں نے قرآن مجید کا مختصر ترجمہ قرآن لکھا، مختصر ترجمہ قرآن، توضیح القرآن کے نام سے، آسان ترجمہ قرآن۔ اچھا وہ کس کے لیے لکھا انہوں نے؟ وہ علماء کے لیے لکھا نہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے لکھا، ان جوانوں کے لیے لکھا جو عربی نہ سمجھ سکے، جو عربی نہ جان سکے، وہ اردو میں ہی کم از کم قرآن مجید کا ترجمہ تو سمجھ سکے۔ کیا ہم میں سے کسی کے گھر میں وہ موجود ہے؟ آسان ترجمہ قرآن، آج سے ہمیں عہد کر لیں، اس ہر رمضان میں ہم قرآن مجید ختم کرتے ہیں، کوئی 2 بار کرتا ہے، 4 بار کرتا ہے، یقیناً اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن ایک بار ہم یہ ارادہ کریں کہ ایک بار ہم ترجمے کے ساتھ مختصر تشریح کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھ لیں کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا مخاطب ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، انشاءاللہ ارادہ کریں۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہر گھر میں لازم ہونا چاہیے، یا کسی اور کا بھی آپ اگر چاہے کسی اور کا پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم سمجھے تو اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ہم نے کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ اس کی آیات میں تدبر کرو، غور و فکر کرو، ولیتذکر اولو الالباب، اور اس سے تذکیر اور نصیحت حاصل کرتے ہیں اولو الالباب، عقل والے، ہوش والے اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لہذا اگر ہم اپنے آپ کو عقل والے سمجھتے ہیں، ہوش مند سمجھتے ہیں، تو ضروری ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا يتدبر، بہت سخت لہجہ ہے، اگر ہم عربی سمجھیں تو بہت سخت لہجہ ہے اس میں، افلا يتدبرون القرآن، کیا تم قرآن مجید میں غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، کیا تمہارے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں کہ تم غور و فکر نہیں کرتے قرآن مجید میں؟ لہذا ایک حق ادا کرنے سے، خالی تلاوت کرنے سے ہم قرآن مجید کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور اس سے ہم بچ نہیں سکتے، یقیناً اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، ایک حرف کا 10 ثواب ہے۔ حدیث میں آیا ہے الف اگر کوئی پڑھے گا الف لام میم تو اس کے 30 ثواب ہو گئے، الف کا 10 ثواب، لام کے 10 ثواب، میم کے 10 ثواب، تو ثواب جب انسان ایک پارہ پڑھے گا، پورا قرآن مکمل کرے، کتنا ثواب ملے گا؟ ثواب تو ملے گا، لیکن قرآن مجید میں کہیں پہ یہ نہیں آیا کہ ہم نے قرآن مجید کو ثواب کے لیے نازل کیا، ثواب کمانے کے لیے نہیں، قرآن مجید کو ہدایت کے لیے نازل کیا۔ اور ہدایت کب مل سکتی ہے؟ مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس، میں مثالیں دے رہا ہوں اس لیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر معائنہ کرتا ہے، چیک اپ کرتا ہے، پھر وہ پرسکرپشن پہ دوائیاں لکھ دیتا ہے یا جو بھی ہو، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو لا کے ہم اپنی صحت کے لیے، یعنی ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری صحت ٹھیک ہو تو لا کے ہم گھر میں نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ ہم میڈیکل شاپ والے کے پاس جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس سے بتاؤ یہ دوائیں مجھے کیا کرنا ہے، ان دواؤں کا کب کس طرح سے کھانی ہے۔ لہذا ہمارے جسم کی جب بیماری ہو تب ہم اس طرح کا علاج کرتے ہیں، ہمارے نفس بیمار ہے، ہمارا اندرون بیمار ہے، ہمارا باطن بیمار ہے، اس کے لیے ہدایت اور شفا جو ہے فیہ شفاء للناس، قرآن مجید نے فرمایا کہ قرآن مجید شفا ہے لوگوں کے لیے، اس میں تمام اندرونی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ لہذا اسے کیا کرنا ہے؟ اسے سمجھنا ہے، اس سے اپنے لیے دوائی حاصل کرنی ہے، دوائی سے مراد ہدایت، ہماری اندرونی بیماریاں جو ہیں ان کے لیے ہمیں شفا تلاش کرنی ہے، قرآن مجید ہمیں عطا کرے گا۔ لہذا میں کہہ رہا تھا کہ رمضان المبارک کی عظمت کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے اس کی عظمت کا سبب اور دوسرا ہے اس کا مقصد۔ سبب پہ میں نے مختصراً بات کی، اگر میں چاہوں اس میں اور مزید بات ہو سکتی تھی لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، تھوڑا سا وقت اس کے مقصد پر بھی دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، بار بار آپ یہ آیت سنتے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے کے لوگ تھے ان پر فرض کیے گئے تھے روزے۔ مقصد کیا ہے روزے فرض کرنے کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی نام ہے جب بھی ہم کوئی عمل کریں،
جب بھی ہم کوئی، چاہے ہم تجارت میں ہو، دکانداری ہو، ملازمت میں ہو، چاہے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، گھریلو معاملات ہو، ہمسائے کے ساتھ معاملات ہو، ہر جگہ جب بھی کوئی عمل ہم کریں، کوئی کام ہم کریں، اس وقت فوراً ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر میں نے یہ کام غلط کیا تو کل اس کا مجھے حساب بھی دینا ہے، میرے اعمال نامے میں یہ لکھا جا رہا ہے، اور اگر میں نے اس کو صحیح طریقے سے کیا تو اس کا انشاءاللہ اجر بھی مجھے ملے گا۔ ہر عمل میں جب ہم یہ تصور اپنی جگہ رکھے اور اپنی زندگی اپنے نفس کے مطابق نہ چلائے بلکہ اللہ کے مطابق چلائے، اللہ کی مرضی کے مطابق چلائے، تو اسی کا نام تقویٰ ہے۔ لہذا اللہ کو ہماری بھوک اور پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اللہ تو بے نیاز ہے۔ حدیث میں آیا ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے فاقے دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا پانی اور کھانا چھوڑے۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ صفات آ جائے۔ یعنی اصل میں رمضان کا مہینہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے جس میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ کی فرما برداری کس طرح سے کرنی ہے۔ آپ کو عام دنوں میں حکم ہے کہ جیسے ہی اذان ہو جائے فوراً مسجد میں چلے جاؤ۔ رمضان میں آپ کو حکم ہے کہ نہیں، آپ سحری سے بھی، اذان سے بھی پہلے اٹھو اور کھاؤ۔ لہذا اس حکم کو ہم عمل میں لاتے ہیں۔ لہذا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ ٹریننگ ہمیں رمضان کے بعد باقی 11 مہینوں میں اسی طرح سے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ رمضان میں ہمیں حکم آتا ہے کہ دن میں نہ کوئی کھانے کی چیز، نہ کوئی پینے کی چیز، وہ بھی حرام ہو جاتی ہے، حلال چیز بھی اس وقت میں حرام ہو جاتی ہے۔ لہذا باقی 11 مہینوں میں اللہ کا حکم ہے حرام چیزوں سے بچو، سود سے بچو، رشوت سے بچو، چوری سے بچو، باقی ہر طرح کی برائیوں سے بچو، حرام مال سے بچو۔ لہذا باقی 11 مہینوں میں بھی اس طرح سے ہمیں عمل کرنا ہے اللہ کے احکامات پر۔ یہی ہے قرآن، یہی ہے رمضان کا اصل مقصد اور اصل نچوڑ، کہ ہم صرف رمضان میں اللہ کی عبادت نہ کریں، صرف رمضان میں ہم اللہ کے فرما بردار نہ بنیں، صرف رمضان میں ہم اس کے حکم پر عمل نہ کریں، بلکہ باقی 11 مہینوں میں بھی ہم اس کے حکم کے مطابق عمل کریں۔ اگر ہم نے رمضان میں نمازیں بھی پڑھی اور روزے بھی رکھے لیکن 11 مہینوں میں پھر ہم مسجد کا ہم نے دروازہ نہیں دیکھا تو اللہ حفاظت کرے کہ ہمارا رمضان قبول ہوا بھی یا نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے کہنے اور سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے خیر کی باتیں کہی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق، جو بھی شر اگر میری زبان سے ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور پروردگار عالمین ہمیں صحیح اور سچا پکا مسلمان بنا دے، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر